Male Care Package by the Greenwood International Business School. اس وقت پاکستان کے اندر جو مردانہ مسائل ہے کافی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اور گرین ورڈ کے پاس اس کا سلوشن موجود ہے، اور سلوشن ہے لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نالج۔ اس نالج کی گین کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ جو مردانہ مسائل ہے اس وقت اس پہ کافی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی اور آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مردانہ مسائل ہے جس میں جنسی کمزوریاں اور مختلف قسم کی جو اس کے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جی مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری، آخر سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ جب تک ہم اس کی جو بیسک کاز ہے، اور ایک ہوتے کاز اور ایک ہے ایفیکٹ، جب تک ہم کازز کو نہیں اسٹڈی کریں گے تو ایفیکٹس کی طرف جانا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو کازز ہے وہ کیا ہے جس سے مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری واقع ہوتی ہے، ان کازز پہ سب سے پہلے ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے کہ پروسٹیٹ ڈس آرڈر، اریکٹائل ڈائسفنکشن اور پری میچور ایجیکولیشن، اب ان تینوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہی باعث بنتے ہیں مردانہ کمزوری اور جنسی کمزوری کا۔ سب سے پہلے ہے پروسٹیٹ ڈس آرڈر۔ پروسٹیٹ ڈس آرڈر کو BPH بھی کہتے ہیں، بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا۔ اس وقت ایک اعداد و شمار کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے لوگ پروسٹیٹ گلینڈز کے کینسر میں مبتلا ہے یا پروسٹیٹ کی جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہے۔ اب پروسٹیٹ جو ہے اس کے بڑھنے سے کیا ہوگا، یہ میں ابھی آپ کو ایک ڈائیگرام سے بتاؤں گا کہ یہ پروسٹیٹ گلینڈز جو ہے یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بلیڈر کے نیچے ہیں، جہاں سے پیشاب جو ہے یوریتھرا کی نیچے کے ذریعے عضو تناسل کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے کہ اگر پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائے تو اٹ ول ریڈیوس اوور آل سیکس پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکشن۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھنے سے یہ افیکٹ کرتا ہے سیکس پہ اور اس کی سیٹسفیکشن پہ، کیونکہ یہاں جو پروسٹیٹ گلینڈز ہیں یہاں پہ دو نالیاں، دو ٹیوبز آتے ہیں، ایک یورین کی اور ایک سپرم کی، اور یہ اسی سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ اس کے اندر انفلیمیشن ہو جائے، اس کے اندر سویلنگ ہو جائے، یہ غدود بڑھ جائے تو یہ بلاکیج کا باعث بنتے ہیں، اور اس طریقے سے جو جنسی کمزوری ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے جو دوسرے سمپٹمز وہ یہ ہیں کہ آفٹر منی کے اخراج کے بعد پین محسوس ہوتا ہے ایجیکولیشنز کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گلینڈ ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ جسٹ بلو دا بلیڈر، مثانے کے بالکل نیچے ہیں۔ اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ایک سیال مادے کو پیدا کرتا ہے جو منی یعنی سپرم کو ہم بستری کے دوران میں اخراج میں مدد دیتا ہے، یعنی ایک فلوڈ ہوتا ہے جب ہم بستری کے دوران، یہ فلوڈ منی کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پروسٹیٹ گلینڈز کے ذریعے جو ٹاکسنز ہے، جو زہریلے مواد ہے، اس کو بھی خارج کرتا ہے۔ جو لوگ ریگولر ہم بستری کا عمل کرتے ہیں تو ان کے جو پروسٹیٹ گلینڈز ہے ان بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے پروسٹیٹ گلینڈز جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اور پیشاب میں رکاوٹ ہے اور پیشاب میں رکاوٹ کا سامنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ جنسی عمل سے گریز کرے یا اس کو کم کریں۔
سیکنڈ تھنگ جو جنسی کمزوری کے اندر واقع ہوتی ہے وہ ہے ایریکٹائل ڈائسفنکشن. اس کو انگلش میں ایمپوٹنس بھی کہتے ہیں، یعنی عضو تناسل کے اندر ایریکشن میں کمی کو کہا جاتا ہے. اس کو اردو میں عضو تناسل کی ناقص کارکردگی بھی کہتے ہیں، یعنی جنسی عمل میں تسکین حاصل نہ کرنا اور سیٹسفائڈ نہ ہونا، جو کہ ایک نفسیاتی بیماری کا بھی باعث بن سکتا ہے. ایک سروے کے مطابق ایک امریکن نے سروے کیا ہے کہ 2000 لوگوں میں جن کی عمریں 40 تا 70 سال تھی 52% ایریکٹائل ڈائسفنکشن ان میں پایا گیا ہے. اس وقت یہ مرض پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جو لوگ جنسی صحت کے مختلف یہ ادویات استعمال کرتے ہیں، جنسی صحت کے لیے مختلف ادویات کا استعمال جیسے ویاگرا وغیرہ کا استعمال یا اس تک کشتے وغیرہ، اس قسم کی چیزیں کڈنی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنی کڈنی کو نقصان پہنچا کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ناکارہ بناتے ہیں. ایریکٹائل ڈسفنکشنز کے اندر جو اسباب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کا مرض، موٹاپا، سگریٹ نوشی یعنی اسموکنگ، ڈپریشن، زیادہ تفکرات، انزائٹی، سٹریس، اور ریلیشن شپ مینس کہ جو میاں بیوی کی آپس میں اختلافات اور لڑائیاں جو ایک لائف پارٹنر کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں اس طرح سلیپنگ ڈس آرڈر، مینٹل ہیلتھ، ریڈیوس لیبیڈو اینڈ سیکسول فیلنگس، یہ ان چیزوں کو کم کر دیتا ہے. تو ایکچوئل یہ ایک کمپلیکس چیز ہے، اور اس کے اندر برینز، نروز، مسلز اور بلڈ ویسلز انوالو ہوتا ہے. یہاں پہ ایک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپیڈیمکس آف پروسٹیٹ کینسر. آپ پروسٹیٹ کینسر کی جو پھر دوبارہ اس پہ تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر دا سیکنڈ موسٹ فریکوینٹلی ڈائگنوسڈ کینسر ان دا ورلڈ، یعنی کہ یہ سیکنڈ یعنی کہ کینسر ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ 6 لیڈنگ کاز آف کینسر ہے جس سے لوگ بہت زیادہ مرتے ہیں ورلڈ وائڈ. اس وقت جو سیاہ فام لوگ ہیں اس میں 19% کے قریب یہ مرض پایا جاتا ہے، جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، تو یہ بھی سن لیجئے کہ a man is 35% more likely to be diagnosed with a prostate cancer than the woman with the breast cancer. اب آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جس وقت آپ کال سنتے ہیں تو ایک میسج کافی عرصے تک چلا آ رہا تھا کہ جی خواتین میں جو بریسٹ کینسر ہے اور گلٹیاں ہیں یہ نمودار ہو رہی ہے، اس کو چیک کریں. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو پاکستان کے اندر جو 35% اس کینسر سے زیادہ جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس کے اندر آگاہی بالکل نہیں دی جا رہی، جو کہ ایک المیہ ہے. اب پروسٹیٹ کینسر، اب میں آپ کو اس سے گراف سے بتاؤں گا. یہ دیکھیں جہاں پہ میں کرسر گھما رہا ہوں یہ ہے پروسٹیٹ، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بلیڈر جہاں پہ پیشاب جو ہے نا جمع ہوتا ہے، یہاں سے یہ نالی آ رہی ہے، اس طریقے سے کو یوریترا کہتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا سپرمز کی نالیاں بھی ہے جو اسی سے گزر کے آتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹیکل سے یہ اوپر جا کے یہاں کی طرف آ رہا ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈز کی طرف، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو یوریترا بھی کہتے ہیں. بلیڈر سے پیشاب آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے جو ٹیسٹیکل ہے یہاں سے یہ سارے یہ سپرمز پیدا ہوتے ہیں اور اسی راستے سے گزر کے یوریترے کے ذریعے اس میں تناسل کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اب اگر یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو جائے، یہاں اس کی سویلنگ ہو جائے، یہاں اس کی انفلینیشن ہو جائے، یا اس کے کینسر ہو جائے، تو پھر یہ پیشاب بھی رک کے آئے گا، اور یہاں سے منی کا جو اخراج ہے، جو سپرم کا اخراج ہے، اس کے اندر بھی رکاوٹ بنے گی، اور اس طریقے سے ایریکٹائل ڈسفنکشن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. اس میں سیکسول ڈسفنکشنز ہے، اور اس کی جو سیمٹمز میں سے یہ ہے کہ آپ کے جو لیگز ہے اس میں درد ہوگا، پیشاب رک کے آئے گا، اور یعنی کہ جب آپ پیشاب کریں گے تو اس میں خون کا بھی آنا،
ہوتا ہے, کبھی کبھی خون بھی آ جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اب آتے ہیں بات اس پہ کہ ڈو یو ہیو رسک آف پروسٹیٹ کینسر, آر یو, اگر آپ 50 سال سے اوپر ہے تو ڈو یو ہیو دا فادر, اگر آپ کے والد صاحب یا آپ کے جو بھائی ہے یا فیملی کے اندر کوئی بندہ جو کہ 65 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہوا تھا, تو شاید آپ کو بھی ہو. کیا آپ بہت زیادہ ریڈ میٹ استعمال کرتے ہیں, یا آپ اوور ویٹ ہیں, یہ سارے کینسر کے اور سارے پروسٹیٹ کے مسائل کے باعث بنتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے انسٹرکشنز دی جا رہی ہے, بلکہ آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایٹ لو فیٹ ڈائٹ, جس میں چربی کم ہوتی ہے اس کو کھایا کریں, فشز کا زیادہ استعمال کریں, فروٹس اور ویجیٹیبلس کا زیادہ استعمال کریں, اپنے ویٹ کو نہ بڑھائیے گا, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, اور سیکس جو ہے یہ ریگولر بیس پہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ پروسٹیٹ کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. پروسٹیٹائٹس اور انلارج پروسٹیٹس کی طرف ہم جائیں گے. یہاں پہ کچھ واضح چیزیں نظر آ رہی ہوگی کہ یہ نارمل جو ہے پروسٹیٹس ہے اور یہ انفلیم پروسٹیٹس. اس کے اندر فرق کیا ہے کہ اس کے اندر جو یوریترا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکویز ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ بالکل نارمل ہے. جہاں سے پیشاب بالکل نارمل آ رہا ہے یوریترا کے ذریعے, یہ بالکل نارمل ہے. اور یہ دیکھیں سپرم جہاں سے آ رہے ہیں یہ بھی یہاں پہ آ کر اس سے یہ بالکل یوں سمجھے کہ یہ جو ہے نا ایک جیسے کہ آپ ایک چوک کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک چوک ہے جہاں پہ پیشاب کی نالی اور سپرم کی نالی آپس میں مل جاتی ہے, لیکن ان دونوں کا جو انٹرسیکشن ہے یہ گلینڈز کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ گلینڈز جو ہے یہ پھول جائے یا اس کی سویلنگ ہو جائے تو یہ جو نالیاں ہیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پیشاب بھی رک رک کے آئے گا, اور منی جو ہے جو سپرمز ہے وہ بھی یہاں پہ بلاکیج ہوتی ہے. تو یہاں پہ عضو تناسل کی طرف جب سپرمز نہیں پہنچیں گے, جہاں بلڈ سرکولیشنز نہیں ہوگی, جس کے اندر نروس سسٹم, جس کے اندر جو ہے نا مسلز, جس کے اندر آپ کے بلڈ سرکولیشنز, یہ ساری انوالو ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. اب دیکھیے یہاں پہ سویلنگ ہو چکی ہے, تو یہاں دونوں چیزیں, پیشاب بھی روک روک کے آئے گا اور آپ کو جو ہے سیکسول ڈسفنکشن اور ارٹائٹ ڈسفنکشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس طریقے سے اگر ہم نیچے والے گراف میں دیکھیں تو نارمل پروسٹیٹ, انلارج پروسٹیٹ, یہ پھر آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بالکل نارمل ہے. یہاں بلیڈر سے پیشاب جو ہے یہ بالکل رواں دواں ہے, کیونکہ یہاں پہ راستہ بالکل کھلا ہے. لیکن جہاں یہ پروسٹیٹ ہے تو انلارج پروسٹیٹ کی وجہ سے یہ نالی جو ہے وہ سکویز ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پیشاب بھی رک رک کے آتا ہے. اور اس قسم کے لوگ جو ہے اکثر جاتے ہیں واش روم میں, لیکن سیٹسفائڈ ہو کے نہیں جاتے, یعنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ لوگ جاتے رہتے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں پیشاب زیادہ ہوا ہے, لیکن پیشاب ان کو نہیں آ رہا ہوتا, یہ رک رک کے آ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے کافی سارے عوامل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس پروسٹیٹ کی مسائل سے گرین ورڈ آپ کو کیا دے رہی ہے؟ گرین ورڈ جو ہے پروسٹیٹ کیئر کیپسول, پروسٹیٹ شور کیپسول, کیونکہ یہ جو پروسٹیٹ کیئر کیپسول ہے یہ آپ کی کس کام آئیں گے اور اس کا فائدہ کیا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کیپسول ہے یہ یورین کے فلو کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کے جو بلیڈر ہے مثانے کو خالی کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اٹ ول ریڈیوس نائٹ ٹائم یورینیشنز, یہ جو رات کو آپ کو پیشاب آتا ہے اس کو بھی ریڈیوس کرے گا, اور انفلینیشن اور سویلنگ کو بھی ٹھیک کرے گا. اور اس طریقے سے یہ جو سپرمز ہے اس کی جو فلوڈ ہے اس کو بہتر بنائے گا, اور اس فلوڈ کی وجہ سے سپرمز کی جو فلو ہے اس کو بھی وہ جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹس ہے, وہ ہے لیکوپین سافٹ جیل, ٹھیک ہے, اور یہ ہے بیٹا کیروٹین اینڈ لیکوپین کیپسول. لیکوپین جو ہے ایز اے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ سلو دا پروگریشن آف پروسٹیٹ انلارجمنٹ اینڈ امپروو دی سائن آف سمپٹمس فار سچ کنڈیشنز. یہ بھی ایک بہت زبردست ہمارے پاس پروڈکٹ ہے جو اس کی فلو کو لیکوٹائز کرتا ہے, اور یہ بھی اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیپ سی فش آئل, اور ڈیپ سی فش آئل کے اندر جہاں پہ اومیگا 3 ہے تو وہاں اومیگا 6 اور 9 بھی اس میں شامل ہے, جو اینٹی انفلیمیٹری پروپرٹیز کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور پروسٹیٹس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے. ایرٹائل ڈسفنکشنز یہ کازڈ ہوتی ہے. اس کے کازز کیا ہے کہ ہارٹ پرابلمز جو ہے, ہائی بلڈ پریشر جیسے میں نے بتایا ہے,
اس طریقے سے جو لوگ شوگر کے مریض ہیں تو 35 سے 50% تک جو من ہے وہ اس میں اریکٹائل ڈسفنکشن میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس طرح جو لوگ بلڈ پریشر کے لیے اور انزائٹی کے لیے اور ڈپریشن کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ای ڈی کے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے اعصابی جو ہے نا بے قاعدگیاں لائک پارکنسن جس میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں میں اور یہ 60 ایئرس کے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ملٹیپل سکلیروسس ہارمون پرابلمز اسموکنگ اور ڈرنکنگ اس کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے اندر سائیکولوجیکل جو ہے نا فیکٹرز بہت زیادہ شامل ہے کیونکہ آپ کی جو برین ہے اس سے سگنل جو ہے نا اگر جس طریقے سے دیکھیں اگر ایسے جنسی ماحول بند دیکھیں تو ایک سگنل برین سے خارج ہوتا ہے جو نروز کی طرف جاتا ہے اور جو نروز ہے اور جو آپ کا جو سسٹم ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہاں پر یہ سگنل جب جاتا ہے تو ایریکشنز ہوتی ہے. ٹھیک ہے لیکن اب سائیکولوجیکل طریقے سے بندہ ڈپریس ہوتا ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے وہ انزائٹی میں ہوتا ہے تو سگنلز ویک ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جو بلڈ فلو ہے جو سگنلز ہے وہ بھی میسنجر جو ہوگا وہ بھی کمزور ہوگا اور اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے نا مرد شکار ہو جاتا ہے. اس طرح up to 20% of men face the problem of psychological impotence اور اس طریقے سے انزائٹیز کے لوگ جو ہے وہ بھی اس میں مسائل کے شکار ہوتے ہیں. آپ کو ایک ویڈیو ایک ڈاکومنٹری اردو میں وہ پیش خدمت ہے ذرا دیکھیے اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کیا چیز ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن عضو تناسل کی کمزوری. عضو تناسل یا نامردی ایک ایسی حالت ہے جس میں آدمی تجربہ کرتا ہے کہ وہ تسلی بخش جنسی عمل کو برقرار رکھ سکے. عضو تناسل کی خرابی عام طور پر بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ عضو تناسل کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. عضو تناسل کی خرابی اس وقت ہو سکتی ہے جب عضو تناسل کو جانے والی خون کی نالیاں بند یا تنگ ہو جاتی ہیں. اعصابی نظام میں مداخلت بھی عضو تناسل کی تحریک اور جنسی خواہش کو کم کرتی ہے. بعض بیماریاں جیسے شوگر، خون کی نالیوں میں تنگی، ہائی بلڈ پریشر، متعدد اعصابی بیماریاں، ہارمونز کا غیر متوازی ہونا، دل کی بیماریاں بھی عضو تناسل کی تحریک میں کمی کا باعث بنتی ہیں. غیر صحت مند طرز زندگی بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک شخص میں عضو تناسل میں کمی کا امکان تب ہوتا ہے جب وہ یا تو موٹاپے کا شکار ہو یا الکوہل استعمال کر رہا ہو، سگریٹ نوشی یا پھر نشہ کرتا ہو. ایسی ادویات جو کہ نفسیاتی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوں وہ بھی عضو تناسل میں کمی کا باعث بنتی ہیں. ایسے افراد جو ذہنی تناؤ، خوف، اداسی، غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ساتھ گھریلو ناچاکیوں کا بھی شکار ہوں وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سگریٹ نوشی اور الکوہل کے استعمال سے پرہیز کیجیے اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو وزن کو کم کیجیے اور روزانہ ورزش کیجیے. شکریہ. جی آپ لوگوں نے اس ڈاکومنٹری کو بھی سنا اور ابھی آتے ہیں جی ایک اور مرض جس کو کہتے ہیں پری میچور ایجوکولیشن. یہ کیا چیز ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں یہ دوسرا جو ہے نا دوسری جنسی کمزوری ہے جو اریکٹائل ڈسفنکشن اور پروسٹیٹ گلینڈز کے بعد ہے اور اس کو پی ای بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو اردو میں صورت انزال بھی کہتے ہیں یعنی کہ جلدی ڈسچارج ہو جانا جب پارٹنرز کے ساتھ ملتے ہی ٹچ ہوتے ہی منی کا اخراج ہونا اس کو پریمیچور ایجوکولیشن کہتے ہیں. The most common type of sexual dysfunction is men in younger than 40 years اور یہ 40 سال سے کم لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اینڈروجنس کی جو ہے نا زیادتی کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. ابھی اینڈروجنس کیا چیز ہے، ایسٹروجنس کیا چیز ہے اس پر بھی میں آپ کو تھوڑا سا آگاہی دوں گا. An estimated 30% of men experience in PE. اب اوور پروڈکشن آف سیکس ہارمونس اس کا سب سے جو مسئلہ ہے the first thing is اوور پروڈکشن آف سیکس ہارمونز ہے. اس کو ہائپر اینڈروجنزم بھی کہتے ہیں. جس طریقے سے دیکھ ایک ہوتا ہے سیکسولوجسٹ، ایک ہوتا ہے گائنیکولوجسٹ اور ایک ہوتا ہے اینڈرولوجسٹ. ٹھیک ہے ایک اینڈرولوجسٹ ہوتا ہے
تو اینڈرولوجسٹ کا نام میرے خیال آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کچھ لوگ کہ اینڈروجنس کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے مردوں کے اندر یہ صورت انزال جو ہے پیدا ہوتی ہے. یہاں پر اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جو پی ای ہے پری ایجیکولیشن ہے اور ای ڈی اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, تو جو پی ای ہے یہ اینڈروجنس کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے ہے, اور جو ای ڈی ہے اریکٹائل ڈسفنکشن وہ ایسٹروجن کی وجہ سے زیادتی ہے جو مردوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسٹروجن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور اینڈروجن مردوں میں, لیکن اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ کسی بیماری کے آپ شکار ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو اوور پروڈکشن آف سیکس ہارمونز یہ اکثر جوانوں میں زیادہ تر ہوتا ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں اس میں یہ چیزیں زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ناٹ ہیونگ سیکس آفن, ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ دور رہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے پارٹنر سے, تو اور سیکس کو ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا یا نہیں کرتے, تو وہ بھی اسی مرض میں شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا بعد ڈرگس کا استعمال ہو گیا, مسٹربیشنز جو ہے اللہ معاف کرے, اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جوانوں کے اندر جو غلط عادتیں ہوتی ہے اس سے بھی یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ رگیں پتلی ہو جاتی ہے. اور فزیکل فیکٹر کازز فری ایجیکولیشنز, اور فزیکل ایلنس جو ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں درکار ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اس قسم کی پروڈکٹس ہے ہمارے پاس جو پی ای کو بھی کنٹرول کریں. تو وک پاور کیپسول جو ہے یہ کیپسول ہے اس کے پاس ہیلتھ گرین ورڈ کے پاس, یہ سیکس کی کوالٹی کو امپروو کرے گا ڈیو ٹو انٹرکورس, اور مسلس کو ریلیکس کرے گا. اس کے اندر کوئی قسم کی کسی اسٹیرائڈز نہیں ہے, اور یہ عضو تناسل کو بلڈ کی فلو کو بہتر بناتا ہے. اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں 11-12 کے قریب وہ سارے نیچرل ہے, اور اس کے اندر کوئی اسٹیرائڈ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ہے پی ای ہے اور ای ڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرے جو ہمارے پاس دوسری پروڈکٹس ہے وہ ہے کڈنی ٹونیفائنگ. اس کو کڈنی ٹونیفائنگ بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ جو کڈنی ہے بذات خود یہ سیکسول پرفارمنس کے اندر ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اور چائنیز جو ہے اور ٹی سی ایم والے اس کو منسٹر آف پاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور روٹ آف لائف کہتے ہیں کڈنی کو, کیونکہ کڈنی جو ہے یہ رسپانسبل ہے پاور کی, اور جس کو ہاؤس آف سورس آف پاور کہتے ہیں. اور اس وقت یہ جو بیماریاں عام ہو گئی وہ کڈنی فٹیگ کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر جو ہے کڈنی کا خیال نہیں رکھتے, جو سٹور ہاؤس ہے پاور کی, اور اس کڈنی کی فنکشنز کو بہتر بنانے کے لیے ایچ جی ڈبلیو کے پاس ہے کڈنی ٹونیفائنگ, جو سیکسول پاور کو بھی انکریز کرتا ہے. اور اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بتاتے چلوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وائٹیلٹی اور مسکولینٹی کو جو ہے نا وہ بڑھاتی ہے. مسکولینٹی کہتے ہیں مردانگی کو, اور وائٹیلٹی کہتے ہیں انرجی کو. انرجی اور مسکولینٹی کو یہ ٹھیک کرتی ہے, اور پروڈکٹیو سسٹم کو بھی بہتر بناتی ہے. اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہے وہ تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے, یہاں پہ مینشن نہیں ہے تو لیکن میں آپ کو ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈبی پر دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوگا انگریڈینٹس میں فروکٹس, اس میں فروکٹس لیسی لکھا ہوگا. اور فروکٹس لیسی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایجنگ کو ڈیلے کرتا ہے, یعنی کہ بندہ 50-60 سال کا ہے تو پھر جوانی کی طرف آ جاتا ہے, کیونکہ لیور فنکشنز کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ایجنگ کو بھی ڈیلے کرتا ہے. اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹس ہے جس کا نام ہے ریزوما. ریزوما جو ہے وہ جو آپ کی جو امیونٹی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وٹامنس بھی ہے, اور ہارٹ ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. ریڈکس اور جنسنگ اس میں شامل ہے جو کہ سٹیمنا کو انہانس کرتا ہے. اور اس کے اندر کونچا, ٹھیک ہے, کونچا ایک انگریڈینٹ ہے جس کے اندر 18 امائنو ایسڈ ہے, وٹامن بی کمپلیکس ہے جو کہ سیکسولیٹی کو بوسٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ جی ہمارے پاس گرین ورڈ میں جنسنگ کیپسول بھی ہے جو کہ سیکسول ڈرائیو کو امپروو کرتا ہے, ایریکشن کو ٹھیک کرتا ہے, اور سپرم کی جو کاؤنٹس اور موبیلٹی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بانچ پن کے لیے بھی اگر کوئی بندہ استعمال کرے جس کے بچے نہیں ہیں تو یہ وک پاور, کڈنی ٹونیفائنگ, جنسن کیپسول, جنکو بائلوبا بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے, اور بلڈ کی خاص کر جو فلو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یوریتھرا کے ذریعے جو وہاں سے جو ٹیسٹیکل سے آ رہے ہوتے ہیں
یعنی sperms اس کی فلو کو بہتر بناتا ہے. زنک ٹیبلٹس جو ہے اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ جو sperms کے اندر کاؤنٹنگ ہے اس کو ٹھیک رکھتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی sperm کی کاؤنٹنگ جو ہے نا کم ہوتی ہے یا کافی سارے تعداد میں اس کے جو لوگ جراثیم کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ زنک اس کو امپروو کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اسپیرولنا پلس کے اندر بھی کئی خاصیتیں. ایک تو یہ بلڈ جنریٹر ہے, بلڈ کو پیدا کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر زنک ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکسول پاور ہے یا سپرمز کی کاؤنٹنگ ہے اس کو بہتر بناتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جینسنگ بھی ہے. تو اسپیرولنا پلس زنک, جنکو بائلوبا, جنسنگ, کڈنی ٹونیفائنگ اینڈ ویک پاور, اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت زبردست ہے پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے. لیکن اگر کوئی بندہ پروسٹیٹ گلینڈ میں مبتلا ہے تو اس کو پروسٹا کیئر اس کے ساتھ لازماً استعمال کرے تاکہ یہ کمبینیشن ایک زبردست کمبینیشن بنے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب سائیکولوجیکلی وی مسٹ چینج اور مائنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیکسول پرفارمنس ہے اس کے اندر مائنڈ کا بہت بڑا کردار ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں, معاشرہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فوڈ ٹیکنگ ہیبٹس کو ٹھیک کریں اور آپ اسلامک جو ہے تھاٹس کو اپنائیں, جو اسلام کہتا ہے, جو قرآن میں ہے اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس پہ آپ اس کے ترجمہ ٹرانسلیشن کریں, اس پہ عمل کریں, اور آپ کے جو ارد گرد کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لٹریچر ہے یا جو ویڈیوز ہے اس قسم کی غلط جو گانے بجانے, اس سے اگر آپ اوائڈ کریں اور اپنے جو کھانے پینے کے عادات ہیں اس کے اندر فاسٹ فوڈ کا اگر آپ استعمال نہ کریں, جیسے میں نے چیزیں بتائی ہے, ورزش کو معمول بنائیں, تو کئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 60-70 سال تک آپ کی جو سیکسول پرفارمنس ہے وہ جو ہے نا بگڑ جائے. یہ ساری عوامل ہے. اب مین شوڈ ناٹ ایکسپریس سرٹن فیلنگس. سیکس از اے پرفارمنس, سیکس ایک کارکردگی ہے, سیکسول پرفارمنس ہے, یہ مائنڈ کی سٹیٹس ہے. میں بتاتا چلوں کہ جو مائنڈ ہے اس کو اگر آپ فریش رکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ آزاد رکھیں گے, آپ کی سلیپنگ آور جو ہے وہ پوری ہو, آپ کے اوپر کوئی سٹریس اور پریشر نہ ہو, تو اس کی پرفارمنس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ادویات کی ضرورت پڑے. یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ ادویات نہیں ہے. یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس کمی آ چکی ہے ہماری خوراکوں کے اندر, ہمیں جو وٹامنس, پروٹینز, منرلز نہیں مل رہے, تو اس کی کمی کو پورا کریں. A man always wants and it's always ready to have a sex. Our all physical contact must lead to sex. Sex equal intercourse. Sex requires an erections. یہ ساری چیزیں جی ہم نے آپ کے پریزنٹ کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اس کا استعمال کریں گے اور آپ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزاریں گے. اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.